معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذوالعرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، سیرت فاروقی کی دوسری نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان نفوس قدسیہ کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کی اور ان کے زندگی سے ملنے والی عبرتوں، دروس اور نصیحتوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان تفصیلات پر روشنی ڈالی تھی جن کا تعلق خلافت سے پہلے کا تھا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العظیم آپ کے زندگی کے ان تفصیلات کا تذکرہ کریں گے، آپ کے زندگی کی ان سیرتوں پر روشنی ڈالیں گے جن کا تعلق خلافت اور خلافت سے بعد کا ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد اسلام اور اہل اسلام کی جو خدمات انجام دیں آپ نے، انشاءاللہ العظیم بالاعجاز بالاختصار اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں جب ان کو لگا کہ شاید اب میری زندگی چند ایک دن بچی ہوئی ہے، تو اپنے زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اعلان کیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ثانی ہوں گے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق بالاجماع عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثالی خلافت قائم کی اور لوگوں کے سامنے خلافت کی ایسی تصویر پیش کی، خلافت کی ایسی شبیہ پیش کی کہ لوگ آج بھی آپ کے خلافت کی، آپ کے انصاف پروری کی مثال دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی عمر کہا کرتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھ کو اونٹ کا چرانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب میں تھوڑا بڑا ہوا، نبی کی تربیت کا شرف حاصل ہوا، نبی کی صحبت کا شرف ملا، آپ کی تربیت میں جب میں رہا تو اسی عمر کو جس کو جانوروں کا دیکھ ریکھ کرنا بھی معلوم نہیں تھا، اونٹ کا چرانا بھی نہیں آتا تھا، اسی عمر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور انسانیت کا رہنما اور رہبر بنا دیا۔ اور خلیفہ بھی ایسا، خلافت بھی ایسی۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے خلافت کی تعریف، آپ کے خلافت کی داد و تحسین اپنے تو اپنے پرائے بھی دیتے تھے، دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ ہمیشہ آپ نے سنا نہرو جی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اگر عمر جیسی شخصیت اس دھرتی پر زندہ ہوتی
تو شاید انصاف کا بول بالا ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہو جاتا۔ ظلم نام کی کوئی چیز اس دھرتی پر پائی نہیں جاتی۔ آپ بتائیے، نہرو جی غیر سماج سے تعلق رکھنے والے، لیکن باضابطہ اور برجستہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور آپ کی دور اندیشی اور آپ کے احساس ذمہ داری اور آپ کے جو ہے خلافتی زندگی کی تعریف انہوں نے کی ہے اپنی زندگی میں۔ حضرات گرامی، تو خلافت فاروقی جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے دین کی حفاظت کو اور اس کی دیکھ ریکھ کو بنیادی مقصد بنایا۔ حفاظت کس سے؟ غیروں کے کلچر سے، غیر اخلاقی تہذیب اور تمدن اور نظریات سے، کفر سے، شرک و بدعات سے، ہر قسم کے فساد، ہر قسم کے فتنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو حدیث کے اندر اس حیثیت سے پیش کیا کہ عمر بن خطاب کی شخصیت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے آگے ایک مضبوط ترین دروازہ ہے۔ یعنی عمر اس شخصیت کا نام ہے، جب تک عمر بن خطاب زندہ رہے تب تک بہت سارے فتنے دبے رہے۔ جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے بہت سارے فتنے غائب رہے، فتنوں کو سر اٹھانے کی جرات اور ہمت نہ ہوئی۔ عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے فتنے پنپ نہیں سکتے تھے، فتنے جنم نہیں لے سکتے تھے، فتنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کے اندر عمر بن خطاب نے خود حذیفہ سے سوال کیا۔ چند ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت جو ہے ان صحابہ سے دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے حدیث سن رکھی ہے؟ آپ کا اشارہ حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف تھا، چونکہ حضرت حذیفہ یہ رازدار رسول تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں فتنوں کے تعلق سے سن رکھی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں کو لے کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا حذیفہ، اس مضبوط دروازے کے تعلق سے نبی نے کیا کہا؟ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب فتنے شروع ہوں گے تو قیامت تک فتنے رکیں گے نہیں۔ حضرات گرامی، حدیث کے اندر توڑا جانے والا دروازہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شہید کر دیے گئے، آپ کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب عمر بن خطاب آپ سے حدیث پوچھ رہے تھے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ توڑا جانے والا دروازہ خود عمر ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم، عمر بن خطاب کو اتنا ہی یقین تھا جتنا آج کے بعد کل کے آنے پر یقین ہے، اتنا ہی ان کو اس بات پر یقین تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ خود عمر کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور اندیشی اور مومنانہ فراست کی وجہ سے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور فتنوں کے پنپنے سے پہلے، فتنوں کو سر اٹھانے سے پہلے، فتنوں کے وجود میں آنے سے پہلے تاڑ لیتے تھے۔ آپ کی دور اندیش نگاہیں بھاپ لیتی تھی کہ کون سا فتنہ کب اور کہاں پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان فتنوں کو دبانے کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان فتنوں کی روک تھام کے لیے جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جو طریقے اختیار کرنا چاہیے، آپ پہلے سے تیار رہتے تھے۔ فتنوں کے پنپنے سے پہلے ان فتنوں کو دبا دیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے میں چند ایک مثالیں رکھتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
جس درخت کے نیچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا۔ چند ایک لوگوں کا معمول تھا، کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ مدینہ سے مکہ جاتے یا مکہ سے مدینہ جاتے، اس درخت کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ آج یہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اگر حالات ایسے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گی۔ آپ کی دور اندیش نگاہوں نے مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنے کو بھاپ لیا۔ نتیجتاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکم دے دیا کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور اکھڑوا دیا۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر جو بزرگ صحابہ تھے ان کو مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ باہر جانا چاہتے تھے، وہ جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے تھے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نبی کے ساتھ میں رہتے ہوئے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، اتنی قربانیاں دے لی ہیں، اتنی محنتیں کر لی ہیں کہ آخرت میں آپ کی کامیابی کے لیے وہ قربانیاں، وہ محنتیں، وہ تقدور، بھاگ دوڑ کافی ہیں، مزید آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو باہر نہیں جانے دیتے۔ علماء نے بیان کیا کہ بزرگ صحابہ کو باہر جانے سے منع کرنے کے 2 اہم اسباب تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ اگر یہ کبار صحابہ، یہ بزرگ صحابہ اگر باہر دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ پہلا سبب جو بیان کیا علماء نے کہ چیلنجز کا زمانہ تھا، فتنوں کا دور تھا، فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، بہت سارے فتنے عروج پر تھے۔ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے نئے نئے چیلنجز آتے تھے۔ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بزرگوں کا مدینہ میں رہنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حالات سے نمٹا کیسے جائے، بزرگوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، جن کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، جو درازی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ مختلف مرحلوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ادوار انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، مختلف حالات کا سامنا وہ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تجربہ ہوتا ہے کہ حالات سے نمٹا کیسے جائے، حالات سے مقابلہ کیسے کیا جائے، حالات کا جب سامنا کیسے کیا جائے، آنے والے چیلنجز کا جواب کیسے دیا جائے، اٹھنے والے فتنوں کو دبایا کیسے جائے، یہ نوجوانوں سے زیادہ، ہم بچوں سے زیادہ بزرگوں کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جو ہے مدینے میں ہی رکھتے تھے کہ کل پتہ نہیں کون سا دن ہو، پتہ نہیں کون سا فتنہ آ جائے، پتہ نہیں کون سا چیلنجز سامنے آ جائے، اس لیے آپ بزرگوں کا ہمارے ساتھ میں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ صحیح مشورہ دے سکیں، آپ ہمیں صحیح دشا دکھا سکیں، ہم آسانی کے ساتھ ان فتنوں سے نمٹ سکیں۔ تو بطور مشورہ بزرگ صحابہ کو باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ دوسری جو سب سے اہم بات اور وجہ تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اندیشہ تھا کہ یہ بزرگ صحابہ مدینہ سے نکل کر باہر دور دراز علاقوں میں جائیں گے، جہاں پر لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، اسلام کے تعلق سے ان کو کوئی علم نہیں ہوگا، اسلام کے تعلق سے ان کو کوئی معرفت نہیں ہوگی، اسلام کے بارے میں ان کو تھوڑی جانکاری ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بزرگ صحابہ کے شان میں غلو کر کے، ان کے تعظیم میں غلو کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شخصیت پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے انہیں باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ اور شخصیت پرستی اسلام میں حرام ہے، شخصیت پرستی اسلام میں حرام ہے، اسلام شخصیت پرستی کے خلاف ہے۔
اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ صحابہ کو باہر جانے سے روکتے تھے کہ باہر نہیں جانا، باہر جائیں گے فتنہ ہوگا، لوگ آپ کی پوجا کریں گے، آپ کے تعظیم میں غلو کریں گے، آپ کے سامنے سر جھکائیں گے، جو کہ انہیں نبی کی صحبت کا شرف ملا تھا، انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی۔ آج دیکھیں حالات کتنے پرفتن ہیں، اگر کوئی ایک کتا اگر کسی دیوار کا چکر لگا دے تو لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے، کسی درخت کا چکر لگا دے اگر وہ پاگل کتا تو لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ ہے کہ بزرگ صحابہ کو باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ لوگوں کے پاس علم کم ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ بزرگ صحابہ کی شان میں غلو کر کے ان کی پوجا شروع کرنے لگے، ان کی تعظیم میں غلو کرنے لگے، اس لیے باہر جانے سے انہیں روکتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمانہ فتوحات کا زمانہ، ہر آئے دن کسی نہ کسی شہر کے، کسی نہ کسی ملک کی، کسی نہ کسی علاقے کی، کسی نہ کسی گاؤں کے فتح ہونے کی خبر آتی رہتی تھی۔ آج مسلمانوں نے فلاں شہر فتح کیا، آج مسلمانوں نے فلاں گاؤں فتح کیا، آج مسلمانوں نے فلاں علاقے فتح کیا، آج مسلمانوں نے فلاں جگہ کامیابی حاصل کی، ہر آئے دن۔ اور یاد رکھنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کے پیچھے سب سے بڑا کردار اور سب سے اہم رول جس شخصیت نے ادا کیا تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت۔ یہ وہ عظیم سپہ سالار ہیں، یہ وہ قائد اعظم ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد ان کی کمانڈری میں، ان کی سپہ سالاری میں، ان کی قیادت میں، ان کی سیادت میں، ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی تھی، ایک بھی جنگ یہ ہارے نہیں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اچانک دوران جنگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط خالد بن ولید کے نام سے جاتا ہے کہ خالد آپ کو کمانڈری کے عہدے سے، سپہ سالاری کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے اور آپ کی جگہ پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، اللہ اکبر، ایک ایسے کامیاب سپہ سالار کو، وہ بھی جنگ کے موقع پر، جبکہ جنگ بھڑک چکی ہو، جنگ اپنی پوری شباب پر ہو، ایسے عین موقع پر ایک کامیاب کمانڈر کو معزول کر کے ان کے جگہ پر دوسرے کو کمانڈر اور سپہ سالار بنا دینا بہت بڑی بات تھی۔ علماء نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں، جو جنگیں جیت رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے دل اور دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم جو جنگ جیت رہے ہیں یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی وجہ سے، ہم جو جنگ جیت رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی مہارت کی وجہ سے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالاکی کی وجہ سے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی صلاحیت کی وجہ سے جنگ جیت رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے دل اور دماغ میں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے جنگ ہی کے موقع پر خالد بن ولید کو معزول کر کے عمر بن خطاب نے مسلمانوں کے میسج دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کے پیچھے مین سبب رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے، رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، رب العالمین کی تائید ہوتی ہے، کسی کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ کامیابی کا مالک اللہ ہے، کامیابی دینے والا، ہرانے اور جتانے والا اللہ کی ذات ہے، کسی کے رہنے سے، کسی کے نہ رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھی۔ تو عمر بن خطاب رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہیں یارو بہت دور تلک دیکھا کرتی تھی. فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ تاڑ لیتے تھے, بھاپ لیتے تھے کہ کون سا فتنہ کب اور کہاں پیدا ہوگا. چنانچہ ان فتنوں کو دبانے کے لیے جو طریقے, جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ پہلے سے تیار رہتے تھے. ان فتنوں کے دبانے میں ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور الحمدللہ کامیابی حاصل کرتے تھے. حضرات گرامی, خلافت فاروقی یہ وہ سنہرا دور ہے, یہ وہ مبارک دور ہے, یہ وہ کامیاب ترین دور ہے جس دور میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں کافی حد تک پوری ہوئی جو اللہ کے نبی نے فتوحات کے حوالے سے دی تھی. اللہ کے نبی نے, غالباً سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها مع زوال الأرض. مجھے زمین کے مشرق اور مغرب دکھائے گئے, مجھے زمین کے شمال و جنوب دکھائے گئے. میری امت کی سلطنت, میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچنے والی ہے جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر کے دکھایا گیا ہے. میری امت کی بادشاہت, میری امت کی طاقت اور قوت وہاں تک پہنچنے والی ہے. اور حضرات گرامی, یہی وہ مبارک دور ہے جس دور میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کافی حد تک پوری ہوئیں. فتوحات کا زمانہ تھا. شام اور ایران حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا. قیصر و کسریٰ انہی کے زمانے میں فتح ہوا. کوفہ اور بصرہ انہی کے زمانے میں فتح ہوا. عراق اور ایران انہی کے زمانے میں فتح ہوا. خلافت فاروقی کی سب سے عظیم فتح بیت المقدس. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوتا ہے. غالباً 40 دن تک وہ محاصرہ مسلسل جاری رہا. آخر میں عیسائیوں کے پوپ نے, عیسائیوں کے مذہبی رہنما نے, عیسائیوں کے لیڈر نے مسلمانوں کو خط لکھا. ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ ابو عبیدہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ, میں بیت المقدس کی چابی تمہارے خلیفہ کو میں دوں گا, ان کے ہاتھ میں دوں گا میں, اور خود کو سلنڈر کر دوں گا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک خط عمر بن خطاب کے نام لکھا. خط پاتے ہی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً مدینہ سے نکل پڑے, بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. بیت المقدس کے جب قریب پہنچے, ابو عبیدہ بن الجراح ان کے خیر مقدم کے لیے, استقبال کے لیے شہر سے باہر جا کر کے راستے میں کھڑے تھے. دیکھا عمر بن خطاب کو گلے سے لگایا, چہرے گرد آلود ہے, کپڑے پر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں, پورا کپڑا جو ہے گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا امیر المومنین آپ عیسائیوں کے مذہبی رہنما سے ملنے جا رہے ہیں. امیر المومنین آپ عیسائیوں کے پوپ سے ملنے جا رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنا کپڑا چینج کر لیتے اور غسل کر لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن الجراح کے اس مشورے میں مرعوبیت کی گھبراہٹ کی بو آ رہی تھی. عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ اگر آپ کی جگہ پر کسی دوسرے نے مشورہ دیا ہوتا تو میں اس پر کوڑے لگاتا, اسے کوڑے سے پٹائی کرتا. یاد رکھنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع کے مناسبت سے تاریخ کو جملہ کہا تھا کہ یارو ہم دنیا کے ذلیل اور رذیل ترین قوم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بدولت ہمیں عروج اور سربلندی عطا کیا, عزت عطا کیا, اور جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے رفعت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دے گا. حضرات گرامی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. عیسائیوں کی جب کمانڈر نے دیکھا یقیناً یہ وہی شخصیت ہے ہمارے مذہبی کتاب کے اندر, ہمارے بائبل کے اندر فاتح بیت المقدس کی جو علامات بیان کیے گئے ہیں, جو خوبیاں, جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں, جو صفات بیان کیے گئے ہیں, ساری خوبیاں اس شخصیت پر چسپاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس لیے عیسائیوں کے مذہبی رہنما آگے بڑھ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگایا, بیت المقدس کی چابی عمر بن خطاب کے حوالے کیا اور سلنڈر کر دیا. اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بیت المقدس کو غلیظ ہاتھوں سے اور غلط لوگوں سے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے پاک و صاف کیا. حضرات گرامی, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جو فتوحات کا زمانہ تھا.
جس زمانے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں کافی حد تک پوری ہوئی، کیسر و کسریٰ کی خلافت اور حکومت فتح ہوئی، فتح ہو کر کے ان کے خزانے مدینے کے اندر لائے گئے، اور جب وہ ملک فتح ہوئے وہ خزانے مدینے میں لائے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا۔ حضرت سراقہ ہے کون؟ وہ سراقہ جنہوں نے ہجرت کے سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا پکڑ گرفتار کرنے کے لیے، ناکامی کی صورت میں سراقہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے امان کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے امان نامہ لکھوایا اور لکھوا کر کے حضرت سراقہ کو دیا، دیتے ہوئے کہا تھا سراقہ وہ دن قریب ہے، وہ دن قریب ہے جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر کے جب مدینہ میں لائے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو بلایا۔ اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے، غالباً یہ 12-13 سالوں کا زمانہ تھا، یہ مدت جو ہے 12-13 سالوں پر محیط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سراقہ کو بلایا اور حضرت سراقہ کے ہاتھ میں جو ہے کسریٰ کے کنگن پہناتے ہوئے رونے لگے کہ اللہ اکبر، نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی کتنی جلد نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرات گرامی، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ فتوحات کا زمانہ تھا، ہر آئے دن کسی نہ کسی شہر کے فتح ہونے کی خبر آتی رہتی تھی۔ مدینے کے اندر مال غنیمت کا انبار لگا ہوا ہے، سرکاری طور پر ایک دن مقرر ہے، متعین ہے کہ فلاں دن مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ مدینے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سارے لوگ خوش ہیں۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر کے زارو قطار رو رہے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آج خوشی کا دن ہے، اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یارو میری دور اندیش نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی وہاں تک تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ رہی۔ یاد رکھنا یہ مال اکیلے نہیں آتا، یہ دولت تنہا نہیں آتی، اس دولت کے ساتھ ڈھیر سارے فتنے آتے ہیں، اس دولت کے ساتھ دشمنیاں آتی ہیں، اس دولت کے ساتھ حسد آتے ہیں، اس دولت کے ساتھ بگاڑ اور خرافات آتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو غریب خانوں پر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دولت جیسی نعمت عطا کرتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، تو اس کے غریب رشتہ دار اس مالدار انسان کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بلا تحقیق، بلا تردد، بلا خوف و خطر فوراً خرافاتی باتیں، بگاڑ اور فتنے والی باتیں، فسادی باتیں اس انسان کے تعلق سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں سے لوٹ کر لا رہا ہے، کہیں سے فراڈ کر کے لا رہا ہے، کہیں سے دھوکہ دے کر کے لا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اس نے دھوکہ دے کر کے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے، لوٹ کر کے لایا ہے یا سچ بول کر کے لایا ہے، یہ صرف رب کو معلوم ہے، یہ کسی کو معلوم ہے۔ لیکن حکم لگانے میں، انگلیاں اٹھانے میں، طنز کرنے میں، الزامات عائد کرنے میں، اتہامات عائد کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ کسی کا اچھا کپڑا، کسی کا اچھا رہنا سہنا، کسی کا اچھا کھانا، ساری چیزیں ہمیں بھاتی نہیں ہیں، فوراً الزامات، یہ لوٹ رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا ہم ہوتے کون ہیں؟ کسی پر انگلی اٹھانے والے، کسی پر طنز کرنے والے، کسی پر اتہامات عائد کرنے والے، کسی پر الزامات عائد کرنے والے۔ اگر سامنے والا غلط کر رہا ہے، رب العالمین آج نہیں تو کل پکڑے گا، عبرت کا نشانہ بنائے گا۔ بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کا انصاف نازل ہوگا، وہ انصاف کرے گا، دنیا والوں کو دکھائے گا کہ سامنے والا سچا ہے، یہ سامنے والا غلط ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے انصاف کی لاٹھی ضرور پڑے گی۔ لہذا ہم اپنے نام اعمال کو سیاہ نہ کریں ناجائز طریقے سے کسی پر انگلی اٹھا کر کے۔ عمر بن خطاب نے کہا وہ دولت اکیلے نہیں آتی ہے، ڈھیر سارے فتنے آتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنیاں آتی ہیں، بگاڑ آتے ہیں، حسد آتے ہیں، نفرتیں آتی ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مالدار انسان بھی ذرا سی قدرت نے کیا نوازا، کسی نے کہا میں پورا کہنا نہیں چاہتا، بہرحال تو مالدار انسان بھی ہواؤں میں اڑنے لگتا،
دولت آنے کے بعد وہ مالدار انسان جو ہے اس کے زندگی کا معیار بدل جاتا ہے، اس کے گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کا سب کچھ سارا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ بھی بیچارہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بھی غریبوں کی تحقیر کی نظر سے دیکھا کرتا ہے، عزت کے نظر سے نہیں۔ تو دولت اکیلے، گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یارو دولت تو ملے گی، لیکن دولت کے ساتھ جو آنے والے فتنے ہیں ان سے چوکنا رہنا، ان سے آگاہ رہنا، کیونکہ وہ فتنے اگر تمہارے ساتھ آ گئے دولت کے ساتھ، یاد رکھنا آخرت تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت خلیفہ جو مثالی کردار پیش کیا، اس میں آپ کی سادگی جو ہے ضرب المثل ہے۔ آپ کی سادگی، آپ اندازہ لگائیں کہ مشرق و مغرب میں آپ کی خلافت، شمال و جنوب میں آپ کی خلافت، چاروں طرف ہر طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے۔ ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو صحابہ کرام نے گرفتار کر کے لا رہے ہیں مدینہ۔ صحابہ کرام کو فخر محسوس ہو رہا ہے، چونکہ یہ بہت بڑا سپہ سالار، بہت بڑا کمانڈر تھا۔ صحابہ کرام کو فخر محسوس ہو رہا تھا اس کی گرفتاری پر، اور یہ بھی اندر سے فخر کر رہے تھے کہ چلو آج اس روبدار شخصیت سے ملاقات ہوگی جس کے چرچے سن کر کیسر و کسریٰ کے بھی پینٹ گیلے پیلے ہو رہے ہیں، جس کے چرچے اور تذکرے سے اچھے کو پسینے آ جاتے ہیں، جس کے ذات کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ خالی کر دیتا، جنات کو بھی اس شخصیت کے راستے میں آنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی ہے۔ اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے کہ آج بڑے روبدار شخصیت سے ملاقات ہوگی، اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ دربار کیسا ہوگا، دربار اور دربانی جو ہے دربان کیسے ہوں گے، دربانی کیسے ہوں گے۔ صحابہ کرام ڈائریکٹ مسجد نبوی میں لے کر کے گئے، اور مزان نے دیکھا کہ عمر اس شخصیت کا نام ہے جو مسجد نبوی کے ایک کونے میں چادر بچھا کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ بھیا امیر المومنین یہی ہے۔ اور مزان کے حیرانگی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی ساتھ میں رہنے والا نہیں، وقت کا پردھان منتری اکیلے مسجد نبوی میں چادر بچھا کر کے لیٹا ہوا۔ اللہ اکبر، سادگی ایسی۔ اور مزان نے کہا یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ روب اور دبدبہ اتنا کہ وقت کے ایوان اور حکمرانوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا دیا، اور اس پیوند لگے کپڑے میں اس شخصیت نے ایسی مثالی خلافت اور حکومت قائم کی، اللہ اکبر، کہ آج بھی دنیا اس خلافت کی مثال دیتی۔ حضرات گرامی، جہاں پر آپ کی سادگی ضرب المثل ہے، وہیں پر آپ کا انصاف بھی غیر معمولی ہے۔ آپ نے جو انصاف کی تنفیذ کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس نیل گو آسمان میں ایسی مثالیں، ایسے واقعات، ایسے واردات، انصاف کے ایسے نمونے بہت کم دیکھے ہوں گے۔ مدینے کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے، چاہے وہ تابعین کی شکل میں ہوں، مہاجرین کی شکل میں ہوں، انصار کی شکل میں ہوں، تبع تابعین کی شکل میں ہوں، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی تھی، جو محنتیں کی تھی، ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے سب کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ کسی کو ماہانہ ملتا تھا، کسی کو سالانہ ملتا تھا۔ بہرحال جتنے بھی مہاجر صحابہ تھے سب کو سالانہ 4000 درہم بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جن کو 3500 ملتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ سب کو 4000 درہم دے رہے اور ایک صحابی کو آپ 3500 دے رہے۔ اور وہ صحابی تھے کون؟ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر عبداللہ ابن عمر تھے، خود ان کے صاحبزادے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں جب کوئی منصب عطا کرتا ہے، کوئی امامت کا منصب ہو یا اور کوئی ذمہ داری ہو، کچھ بھی کوئی ذمہ داری، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد یہ منصب، یہ کرسی، یہ عہدہ میرے بیٹے کو ملے، میرے بعد یہ تختہ، یہ منصب، یہ کرسی میرے پریوار میں سے کسی کو مل جائے۔ یہ ہماری چاہت ہوتی ہے، اقربا پروری غالب ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے دل اور دماغ پر۔
عمر بن خطاب سے صحابہ کرام نے کہا کہ اچھا نہیں کر رہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں آپ نے بذات خود ہجرت کی ہے لیکن میرے بیٹے عبداللہ نے خود سے ہجرت نہیں کی ہے, انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ میں نے انصاف کیا ہے کہ ان کو 500 درہم کم دیا. میں نے 500 درہم میں نے کم دیا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو شاید وہ ہجرت نہ کر پاتے. اس لیے میں نے ان 500 درہم بیت المال سے ان کو وظیفے میں کم کر دیا. حضرات گرامی, اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگوں کو بولنے کی آزادی دی تھی. کوئی بھی شخص اگر عمر سے غلطی ہو رہی انگلی اٹھا سکتا, وہ تنقید کر سکتا, بول سکتا, منہ پر بول سکتا ہے. عمر بن خطاب خطبہ دے رہے دوران خطبہ ایک شخص کہنے لگے کہ امیر المومنین یاد رکھنا, تلوار دکھاتے ہوئے کہا, یاد رکھنا اگر آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق خلافت کو نہیں سنبھالا, قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, اللہ اکبر, خلیفہ وقت کو تلوار دکھایا جا رہا ہے, خلیفہ وقت کے منہ پر بولا جا رہا ہے, خلیفہ وقت کے منہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اور خلیفہ وقت کو برا نہ لگے, خاموش بٹھانے کی کوشش نہ کرے, زبان بند کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر چاہتے تو انہیں سزا دلواتے, چاہتے تو انہیں جیل کے سوراخوں کے پیچھے ڈال دیتے, لیکن نہیں, خلیفہ وقت جو ہے جواب دے کر کے اطمینان دینے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو, جو اللہ کی خاطر ذمہ داریاں سنبھال رہا ہو. آج کسی پر بھی انگلی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک معمولی ذمہ دار, ایک معمولی عہدیدار, ایک اسکول کا ذمہ دار ہے, آپ اس پر انگلی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کا بچہ اسکول میں ہے, پڑھ رہا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دوسرے دن آپ کے بچے کا اخراج کر دیا جائے گا, اسکول سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا. اور مسجد کے ذمہ دار ہوں, آپ مسجد کے ذمہ داروں پر انگلی اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ سے ناراض ہو جائیں گے, آپ سے رشتے توڑ لیں گے, آپ کا بیکاٹ کیا جائے گا. اگر آپ وقت کے امام ہیں, آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے گا. خلیفہ وقت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, خلیفہ وقت کے سامنے بولا جا رہا ہے. کہا اگر قرآن اور حدیث کے مطابق تم نے فیصلہ نہ کیا عمر, یاد رکھنا اسی تلوار سے سیدھا کر دوں گا. عمر بن خطاب جواب کیا دیے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ خلافت فاروقی میں ایسی شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں کہ اگر عمر سے بھی غلطی ہو جائے تو درست کرنے کی جرأت اور طاقت اور ہمت رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا, ناراض نہ ہوئے, غمگین نہ ہوئے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طریقے سے حضرات گرامی, آپ کی شخصیت کے حوالے سے ڈھیر ساری باتیں ہیں, لیکن آخری بات جس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آپ کی شہادت کے حوالے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی ایک بار اشارہ کر دیا تھا کہ عمر بھی شہیدوں میں سے ہیں. احد پہاڑ پر اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی حاضر ہیں. احد پہاڑ جھومنے لگا, اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں احد پہاڑ پر مارتے ہوئے کہا اسکت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ تو رک جا, ٹھہر جا, تیرے سینے پر ایک نبی ہیں, ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. ان 2 شہیدوں میں ایک عمر تھے, ایک عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے کئی ایک موقع کے مناسبت سے اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ کیا تھا, اور عمر بن خطاب کی دلی چاہت تھی کہ انہیں شہادت کا اعزاز حاصل ہو, چونکہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کا اعزاز عطا کر دے. واجعل موتی فی بلد رسولک, اور اے اللہ میری موت اپنے رسول کے شہر مدینہ میں عطا کر. 2 چیزیں جو دونوں میں تضاد ہے, ایک تو شہادت, دوسرا مدینۃ الرسول میں موت. اللہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے. ارے بھائی اگر شہادت چاہیے تو جنگ میں جانا ہوگا, اور اگر نبی کے شہر میں مرنا ہے تو جنگ سے محرومی, شہادت نہیں ملے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عمر تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا, دونوں میں تجھ کو نوازوں گا. ہوا یوں کہ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز المجوسی, غالباً ایک ایرانی مجوسی تھا, یہ اسلام لانے کا ڈھونگ رچا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, بڑا فندان تھا, بڑا فنکار تھا, بہت ماہر تھا, بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا.
حضرت ابو مغیرہ نے عمر بن خطاب سے کہا امیر المومنین میرے غلام سے آپ یہ کہے کہ روزانہ جتنی اجرت مجھ کو دیتے ہیں اس سے تھوڑا بڑھا کر کے دے۔ عمر بن خطاب نے ابو لولو کو بلایا، کہا ابو لولو یار تم ایک فندان آدمی ہو، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو، تم ڈھیر سارے پیسے کما سکتے ہو، اللہ نے تمہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ روزانہ جتنا اپنے مالک کو دے رہے تھوڑا بڑھا کر دیا کرو۔ یہ عمر بن خطاب نے مشورہ دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، آرڈر نہیں دیا تھا۔ اسی بات کو ابو لولو نے ٹارگٹ بنا لیا اور دل میں رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو لولو میں نے سنا ہے تم چکی بہت اچھی بناتے ہو۔ ابو لولو نے کہا امیر المومنین میں بناتا تو ہوں لیکن ایسی چکی بنانے کا میں نے ٹھانا ہے کہ قیامت تک دنیا یاد کرے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے کہا یارو یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے ابو لولو جانے لگا۔ عمر بن خطاب نے اپنے رفقا سے کہا کہ یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین پھر تو گرفتار کیجیے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، یہ میری دور اندیش نگاہوں نے سمجھا ہے، گرفتار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں نہیں کہا، یہ میری دور اندیش نگاہوں نے سمجھا ہے۔ اسی کے چند ایک دن بعد عین فجر کے وقت جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، پہلی صف میں کھڑا ہوا اور جیسے نماز شروع ہوئی تقریباً اس نے 3 یا 6 بار ایک زہریلے خنجر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ یہ پورا پیٹ پھٹ گیا، درد سے تڑپ رہے تھے۔ آپ مصلی سے سائیڈ میں ہٹے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز جلدی سے مکمل کرائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا۔ یہاں پر میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ امام کے پیچھے ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو صاحب علم ہو، صاحب بصیرت ہو، چونکہ امام کے ساتھ کبھی بھی گھٹنا ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر امام کے ساتھ ایسا کوئی گھٹنا، ایسے کوئی واردات باتیں ہوں تو پیچھے جو کھڑے ہوں اگر صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں تو وہ آگے جا کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں، دیگر تمام لوگوں کی نمازیں مکمل کرا سکتے ہیں۔ چونکہ ایک جو امام ہوتا ہے ہمیشہ وہ موت کے منہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ امام ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی دشمنیاں کتنی ہوتی ہیں، ناراضگیاں کتنی ہوتی ہیں، کتنے پیشانیوں پر شکن ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، سماج میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس کا جو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف یہ ممبر ہی ایک وجہ ہے جہاں سے جو حق باتیں بولی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسی بات کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اسی بات کو اپنے ذات پر لے لیتے ہیں، اپنی شخصیت پہ لے کر کے اس امام سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، اس امام سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، نفرت کے نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ اپنے آزو بازو میں نہیں دیکھتے، اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ نہ جانے کتنے غلط کام کرنے والے جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کا کام کرتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے اپنے دوست ہوتے ہیں، ان کے اپنے اعزا ہوتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اپنے قریبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی غلطیوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ امام غلط بھی نہیں کرتا، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے دشمنیاں کی جاتی ہیں، تو امام کے پیچھے صاحب بصیرت کو، صاحب علم کو ہی ہونا چاہیے تاکہ ایسے واردات اگر کبھی رونما ہوں تو آگے بڑھ کر کے نماز دوسرے لوگوں کی مکمل کرا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کے بعد ابو لولو فیروز جب واپس جانے لگا تو غالباً اس نے 13 صحابہ پر اسی زہریلے خنجر سے حملہ کیا، جس میں سے 9 صحابی شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے بڑی دور اندیشی سے جب اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ایک بڑی چادر پڑی تھی، چادر کو اٹھایا، ابو لولو کے اوپر پھینک دیا۔ ابو لولو نے جب خود کو دیکھا کہ اب گرفتار ہو جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، تو زہریلا خنجر خود کے پیٹ میں گھونپ کر کے خلود فی النار ہوا۔ عمر بن خطاب کو ان کے خلافتی آواز پر لے جایا گیا۔ پورے مدینے میں کوہرام برپا ہے، لوگ عیادت کے لیے درجوک آ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، عمر بن خطاب کو تسلی دے رہے ہیں، عمر بن خطاب کو سمجھا رہے ہیں، ان کی قربانیاں یاد دلا رہے ہیں۔ امیر المومنین آپ نے بڑی نیکیاں کی ہیں، نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے وہ کام کیا ہے، آپ نے یہ قربانی دی ہے۔ عمر بن خطاب رو رہے ہیں، اپنی حساس ذمہ داری کو سوچ کر کے تڑپ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کر رہے ہیں واللہ لو اثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسالنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطريق یا عمر۔ یارو تسلی دے رہے ہو، تسلی دے رہے ہو، احساس ذمہ داری کو سوچ کر کے تڑپ جاتے تھے۔ میدان محشر کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے، پتہ نہیں میرا رب مجھ سے کیسا سوال کرے گا، میں جواب کیسے دوں گا، مجھے تو خدشہ ہے،
مجھے خدشہ ہے کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میں مدینہ میں رہتے ہوئے عراق کے سڑک پر اگر کسی جانور کو راستہ چلتے اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگتی ہے، اس پر بھی میرا رب مجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ اکبر! انسان تو انسان ہے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں، احساس ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ جانوروں کی بھی فکر لے کر کے زندگی جی رہا۔ اللہ اکبر! اس کو ذمہ داری کہتے ہیں، اور احساس ذمہ داری اس کو کہتے ہیں، متقی اور پرہیزگار اس کو کہتے ہیں، زہد و ورع والا انسان اس کو کہتا ہے۔ آج ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، اسکولوں کے ذمہ دار ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا احساس نہیں، اس کا احساس نہیں۔ بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بچے کس راستے پر جا رہے ہیں چلنے دو، بیوی کہاں جا رہی ہے سب کچھ چلنے دو، گھر کا ماحول کیسا سب کچھ چلنے دو، اس پر ہمارے نظر بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مسجد کے ماحول کیسے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مدارس کے ماحول کیسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسکول اور کالجز کے ماحول کیسے کوئی پرواہ نہیں، چلنے دو، بس زندگی گزر رہی ہے، روزی روٹی کا ذریعہ شروع ہے، معاش کا پرابلم نہیں ہے، سب کچھ تو اچھا چل رہا ہے۔ دین سے قریب ہے یا نہیں ہے، دین سے دور ہے یا کیسے ہے، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر میرا رب مجھ سے سوال کرے گا عراق میں راستہ پر چلتے ہوئے اس جانور کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی عمر، تم نے راستے کی مرمت نہیں کروائی تھی، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ سمجھا رہے، تسلیاں دے رہے۔ عمر بن خطاب نے جاتے ہوئے ایک عیادت کر کے واپس جا رہا، دیکھا ان کے لنگی ٹخنے سے نیچے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ارفع ادارک، اللہ اکبر، پورا پیٹ پھٹا ہوا ہے، درد سے تڑپ رہے ہیں، لیکن احساس ذمہ داری ایسی، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے اس غلطی کو روکا جائے، انہیں غلطی سے روکا جائے۔ اللہ کے بندے اپنی لنگی اوپر کر لو، اس کو احساس ذمہ داری۔ آج ہماری نگاہیں بند ہوتی ہیں، ہم نظریں بند کر کے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا کچھ بھی خبر نہیں، سماج میں کیا ہو رہا کچھ بھی سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ سماج میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، ان تمام برائیوں کے ذمہ داری تمام لوگوں کے کندھے پر عائد ہوتی، یاد رکھنا، سب سے اللہ سوال کرے گا۔ جتنے بھی سماج میں کرائم ہیں، جتنے بھی سماج میں جرائم ہیں، گناہ، سب پر ہمارا اور آپ کا مواخذہ ہوگا۔ بہرحال عمر بن خطاب نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ اب امیر المومنین چند گھنٹوں کے چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا بیٹا میری خواہش ہے کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا جائے، لہٰذا ام المومنین اما عائشہ کے پاس جا کر کے اجازت لے لو، پہلے میرا سلام کہنا، اس کے بعد میرا پیغام پہنچانا کہ عمر بن خطاب نے اس جگہ کو اپنے دفن کے لیے، اپنی قبر کے لیے مانگا ہے، اگر عائشہ اجازت دیں گی تو میرے وفات کے بعد جو ہے مجھے اسی جگہ پر دفن کرنا، حضرت ابو بکر کے پہلو میں، صاحبین کے پہلو میں۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر اما عائشہ کے پاس گئے، عمر بن خطاب کا سلام پہنچائے، کہنے لگے امیر المومنین نے اپنی قبر کے لیے اس جگہ کا مطالبہ کیا ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے۔ ام عائشہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا تھا، لیکن اگر امیر المومنین کی خواہش ہے تو ان کی خواہش کو میں اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں، فوقیت دیتی ہوں، دفن کر دیا جائے۔ واپس آئے، انہوں نے بشارت سنائی کہ ام عائشہ راضی ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، شاید میرے لحاظ میں انہوں نے پرمیشن دی ہے، لہٰذا میرے وفات کے بعد ایک بار پھر اجازت مانگ لینا، اس وقت اگر اجازت دیں گی تو مجھے صاحبین کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہیں دیں گی تو عامت الناس کے قبرستان میں مجھے ایک عام انسان کی طرح سے لے جا کر کے دفن کر دینا۔ وفات کے بعد بھی ان کو اجازت مانگی گئی ام عائشہ سے، ام عائشہ نے بخوشی اس جگہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا۔ اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غالباً 63 سال کی زندگی، ایک مثالی زندگی گزار کر کے، ایک مثالی خلافت قائم کر کے اس دنیا سے شہادت کا مقام حاصل کر کے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے نفوس قدسیہ کی سیرتوں کو سننے کی اور ان کی زندگیوں سے ملنے والے بعض و نصیحت کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کا دفاعی بن کر کے زندگی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر ہم سب کو زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور